ظلم اور فستائیت کے ہتھ استعمال کیے، میرا گھر گرایا، پرچے کیے، اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ اب ساری کوششیں ہو چکی ہیں۔ میرے لیے تو یہ گھاٹے کا کوئی سودا ہی نہیں۔ کیا اس پاکستانی قوم کو یہ حق بھی نہیں ہے جاننے کی کہ ان کی ووٹوں سے منتخب حکومت کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قوم کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جانتے، اور جا کے باپ کو توڑ رہا ہے اور کہتا ہے جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں۔ کون آپ کو وزیر اعظم بنائے گا؟ بس کرو، آپ نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا، مزید یہ خواب دیکھنا بند کر دیں۔ یہ اس کی کردار ہی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کو اب خاور مانیگا کے بیان میں ریاست مدینہ کا تعلق نظر آنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، اٹس می زلیخا ناصر اینڈ یو آر واچنگ حسن نثار آفیشیل۔ آج ہم موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، ان کے اسپوکس پرسن ہیں، اور ان کا مقدمہ بہت ہی دلیری کے ساتھ عدالت میں لڑ رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں، وہ جیل میں رہ کے کیا سوچتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، اور یہ ان کے جو مقدمہ ہے وہ آگے کس طرح سے لڑیں گے۔ ہم بات کرتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ویلکم جی، آپ لاہور سے تشریف لائے۔ شکریہ سر۔ سر سب سے پہلے تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں تھوڑا سا، کہ آپ نے یہ کیسے شروع کیا، اپنی جرنی کیسے شروع کی، اور کیا کیا مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے خان صاحب کی یہ جب ان پہ مقدمات شروع ہوئے، تو چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق تھا، بنیادی کرمنل پریکٹس ہیں، تو اسلام آباد میں ہی ان کے خلاف مقدمے بنے، اور اسلام آباد میں ہی ہماری لا فارم ہے، تو یوں خان صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بنے، پھر ان کے مقدمات شروع کیے، بہت سارے مقدمے آئے، اور اب جو ہیں 186 کے لگ بھگ مقدمے ہیں خان صاحب پہ، لیکن جو 4 کلیدی مقدمات ہیں، جس میں توشہ خانہ کیس ہے، سائفر کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس ہے، اور اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس ہے، یہ 4 مقدمے اب رہ گئے ہیں، جن میں سے توشہ خانہ میں تو خان کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہے۔ سائفر کیس جو ہیں وہ آج آپ نے اپڈیٹ سنا ہوگا کہ تمام جو ٹرائل ہوا ہے آج تک وہ کالعدم قرار دیا ہے۔ یہ مقدمہ انسائیڈ جیل میں نے چیلنج کیا تھا، اس کی ویلیڈیٹی کو، ان کیمرہ ٹرائل کو، اور جج کی تقرری کو۔ تیسرا القادر ٹرسٹ کیس ہیں، جو ابھی تازہ انہوں نے خان صاحب کی گرفتاری، آج ہی 2 دن کا ریمانڈ ہوا ہے خان صاحب کا، تو یہ چیلنجز ہیں، اور یہ تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، اس میں کرمنالٹی کا ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے، اور پولیٹیکل کیسز ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے انصاف کے اداروں سے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک تاریخ ساز فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان کیمرہ اور جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے، لیکن یہاں پہ خان صاحب کو شکایت رہی ہے ناانصافی کی، اور چند ججز کا انہوں نے بائی نیم جو ہے شکایت کی ہے کہ وہ ان کو انصاف نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ایلیمنٹ اگر نہ ہوتا تو ہمارے مقدمات میں کوئی اتنی اور سنجیدہ نوعیت پن نہیں تھا۔ مقدمے کب کے خان صاحب رہا ہو چکے ہوتے، لیکن اس جوڈیشل بائس کی وجہ سے خان صاحب کی جو نظر بندی ہے وہ تو پکڑ گئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہ آپ بہت بہادری سے خان صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں، لوگ نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا آپ شروع سے ہی ایسے بہادر تھے کہ خان صاحب کا کیس لڑنے کے بعد آپ نے بہت زیادہ بہادری آئی؟ بہادر تو یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ جی آپ اپنے اوپر جو ہے طاری کر لیتے ہیں، بیسیکلی اس کے لیے شاید بہادری کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے، اور ہمارے پیشے میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ یہ تمام وکلاء جو ہیں اس پہ بلیف رکھتے ہیں۔ خان کے ساتھ بحیثیت وکیل یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ دوسری بات، یہ ڈرنا جو ہے نا، عام لوگ ڈرتے ہوں گے، وکلاء چونکہ قانون سے آگاہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کی کیا جورسڈکشن ہے، کس کا کیا اختیار ہے، کون کہاں پہ اپنے اختیار کو ایبیوز کر رہا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی ایبیوز کرتے ہوئے مجھے دھمکاتا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈکوستا ہے، تو ایسی چیزوں سے پھر ڈرا نہیں جاتا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں وہ پھر خوف نہیں کھاتے ہیں، تو شاید یہی کیفیت آپ سمجھ لیں جس نے ہمیں حوصلہ دیا ہوا ہے۔ سر آپ بہت ہی جرأت اور بہادری سے لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، لیکن جیسے کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، اگر آپ پہ دباؤ ڈالا جائے
اور آپ کو آفر کی جائے تو کیا آپ ہٹ جائیں گے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں وہ دباؤ کے اوقات تو کافی پہلے کے تھے نا، پھر دباؤ کے بعد دھمکیاں گزر گئی، دھمکیوں کے بعد پھر انہوں نے اپنے ظلم اور فستائیت کے کنڈے استعمال کیے، میرا گھر گرایا، پرچے کیے، اغوا کرنے کی کوشش کی. وہ اب ساری کوششیں ہو چکی ہیں. اب میرے خیال میں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. اب کیا واپس جانا ہے؟ کس کے دباؤ میں، کسی کے لالچ میں کیا آنا ہے؟ جس عزت اور مقام پہ آج اللہ نے پہنچایا ہے نا، وہ مقام جو ہے کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. تو لہٰذا میرے لیے تو یہ گاٹے کا کوئی سودا ہی نہیں ہے. سر، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یا تو عمر قید ہو سکتی ہے یا خدشہ ظاہر کیا گیا یا ان کو پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتا ہوں. یہ وکلا کا ایشو ہے. میڈم نے جو کہا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے، وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس جرم میں یہ سزا ہو سکتی ہے، لیکن کیس کی جو نوعیت ہے اس میں تو شاید یہ کہنا کہ جی خان کو یہ سزا مطلب چانس میں نہیں دیکھ رہا ہوں. یہ سیاسی کیس ہے. جرم کیا ہے میں آپ کو ایک لفظ میں سمجھا دوں. جرم یہ ہے کہ خان صاحب نے ڈونلڈ لو کی جو باتیں سائفر میں لکھی گئی تھی وہ قوم کو بتائی. اس میں کون سا قومی راز تھا؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق تب ہوتا ہے نا جب کوئی قومی راز آپ ڈسکلوز کریں. کیا اس پاکستانی قوم کو یہ حق بھی نہیں ہے جاننے کی کہ ان کی ووٹوں سے منتخب حکومت کو جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ قوم کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جان لے کہ کیوں. جس ریاست میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈکلیئرڈ چور جس نے ماضی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے جو غلیظ زبان استعمال کی، اور آج خاور مانیکا کے بیان جو کہ انتہائی انسانیت سے گرا ہوا بیان ہے، اس پہ نواز شریف بیان دے رہا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. اس کے اپنے نواسے کا کیا عشر ہوا؟ اس کے اپنے نواسے کا گھر جو ہے وہ اس کی شادی ٹوٹی ہے، وہ بھی بتا دو نا. آپ شیشے کے محل میں بیٹھ کے دوسروں پہ پتھر نہ پھینکے. یہ اس کی کردار ہی ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کو اب خاور مانیکا کے بیان میں ریاست مدینہ کا تعلق نظر آنے لگا. آج آپ نے ٹی وی میں اس کی پٹیاں دیکھی ہوں گی کہ وہ خاور مانیکا کے بیان پہ. تو لہذا یہ شخص 4 دفعہ جو ہیں اس نے پاکستان پہ حکومت کی، 10 ارب ڈالر چوری کر کے بیرون ملک بینکوں میں جمع کیے. اب یہ کہتے ہیں مجھے 5ویں دفعہ منتخب کرو. یہ خواہش بھی جو ہے نا اس کے کردار کی تعریف کرتا ہے. اور جو شخص اتنے بونے پن کا ثبوت دیں کہ آج خاور مانیکا کے بیان پہ سیاست کر رہا ہو، ایسے شخص سے یہ توقع کرنا کہ یہ اس ملک کی قیادت کرے گا اور اس کے پاس سیاست میں بچا ہی کیا ہے. خود اپنی آبائی سیٹ جو ہے اس کو ہارنے کا خطرہ ہے، تو پنجاب میں، بلوچستان میں جو ہے وہ اپنی دوسری سیٹ ڈھونڈ رہا ہے تاکہ کہیں سے 1000% کنفرم ہو کہ میں جیتوں گا، اور جا کے باپ کو توڑ رہا ہے اور کہتا ہے جی میں وزیر اعظم بن رہا ہوں. کون آپ کو وزیر اعظم بنائے گا؟ بس کرو، آپ نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. مزید یہ خواب دیکھنا بند کر دے. سر، آپ نے نواز شریف صاحب کی ابھی بات کی ہے اور خاور مانیکا کی بھی بات کی ہے. خاور مانیکا نے جو کچھ کہا ہے خان صاحب کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں، وہ تو ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب آئے، اتنا بڑا جلسہ کیا، ان کے خیال میں کہ بہت بڑا جلسہ انہوں نے کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے آنے سے یا خاور مانیکا کے اس بیان سے خان صاحب کی جو ریپوٹیشن ہے اس میں لوگ ان کو جو ہے وہ ناپسند کرنا شروع کر دیں گے؟ جتنی زیادہ یہ اپنے گندی زبان سے غلاظت خان پہ پھینکیں گے، خان اتنا ہی تطہیر سے ابھرے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا جہان کی انہوں نے الزامات اس پہ لگائے. ڈرگ ایڈکٹ کا الزام لگایا، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے اہل خانہ کو کوئی ایسا رشتہ اس کا رہا ہی نہیں ہے جو انہوں نے متنازع نہ بنایا ہو. لیکن قوم کا آپ رویہ دیکھیں، وہ آگے سے گند پھینک دیں ان پہ، اور قوم جو ہے محبت سے، عظمت سے، عزت سے خان کا نام اور خان کی آواز پہ پکار دے رہی ہے. تو لہذا جتنا یہ مزید اپنے گندے ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، قوم اتنی ہی خان کی طرف زیادہ پیار اور محبت سے لپکتی جائے گی. اور یہ خاور مانیکا کے بیان کا جہاں تک تعلق ہے،
2 مہینے قبل اس کو گرفتار کیا کرپشن کے چارج میں، اور جب اس نے یہ انٹرویو دیا خان کے خلاف عدت کے کیس کو متنازع بنایا، میں عدت کے کیس میں خان کا وکیل ہوں، تو لہٰذا اور مجھے پتہ ہے میں کافی ٹائم سے یہ کیس لڑ رہا ہوں، ان کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، ان کو شہادت درکار تھی یہ خاور مانی کا کہ یہ اس بیان کی بنیاد پہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شہادت بنا لی، لیکن یہ شہادت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اسی خاور مانی کا نے آج سے کچھ ماہ قبل ایک اور بیان دیا تھا جو اس بیان کا کمپلیٹ انٹائی تھیسس ہے، اور جہاں پہ ایک ہی شخص کے 2 ورژن ہو تو عدالت جو ہے اس کے نئے ورژن کو جو ہے بڑے شکوک کے ساتھ دیکھتی ہے، تو اس ورژن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا جب ان کے پاس کچھ نہیں رہا تو اب ان کو خاور مانی کا کے بیان سے جو ہے امید بن گئی کہ شاید اس سے ہم کچھ حاصل کر کے خان کی کردار کشی کر سکیں۔ جو لوگ اتنے گراوٹ پہ آ جائیں نا ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ ملک کے نگہبان یا حکمران ہو کہ ملک میں کوئی اچھی بات کر سکیں گے، یہ میرے خیال میں بالکل فوڈ پیراڈائز میں رہنے کے برابر ہے۔